کیسی چل رہی ہے تمہاری نئی جاب؟ اس کی سوک کے پیچھے زارون کی مرسڈیز سومرو ہاؤس کے پورچ پر آ کر رکی تھی۔ وہ اس وقت ہاسپٹل سے لوٹی تھی اور زارون اپنے آفس سے آ رہا تھا۔ زارون عباد، جس کو بچپن میں پائلٹ بننے کا جنون تھا مگر ایئر فورس جوائن کرنے کے لیے تمام ٹیسٹ پاس کرنے کے باوجود وہ میڈیکل ٹیسٹ میں فیل ہو گیا تھا۔ اس کی آئی سائٹ ویک تھی، سو اس نے اپنے جنون کا ناکام ہونے کے بعد پاپا کا بازو بننے کی ٹھانی تھی اور اپنا خاندانی کاروبار سنبھال لیا۔ ٹھیک ہی چل رہی ہے۔ وہ دونوں اپنی اپنی گاڑیوں سے اترنے کے بعد ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ ٹھیک ہی چل رہی ہے، خیریت، اتنی بیزاری؟ وہ اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ آج بہت تھک گئی زارون۔ دفعتاً اپنے لہجے کو کمپوز کرتے ہوئے اس نے بدقت مسکرانے کی کوشش کی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ مسیحا کریم کو جس سنگ دل کی خاطر وہ جوائن کر بیٹھی تھی، 1.5 ماہ کی جاب میں اس نے ایک بار بھول کر بھی لاریب سومرو کو اپنے قریب آنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ یوں تو ہر جگہ کی طرح وہ مسیحا کریم میں بھی چھا چکی تھی۔ ہر اگلا بندہ آیت کو روک روک کر لاریب کی مثالیں پیش کرنے لگا تھا۔ آپ کی کزن کتنی پیاری ہیں، شی از ویری گارجس، آپ بھی ان کی طرح خود کو مینٹین رکھا کریں نا۔ ڈاکٹر عریشہ، ڈاکٹر عظمیٰ، ڈاکٹر ثنیہ اس کے فین ہو کر رہ گئے تھے، لیکن لاریب پھر بھی خوش نہیں تھی کیونکہ اس بار اس نے مسیحا کریم آیت مراد کو ہرانے کی خاطر جوائن نہیں کیا تھا، بلکہ اپنا دل آباد کرنے کے لیے وہ وہاں پر جاب کرنے آئی تھی، جو کہ کسی طور پر آباد ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور آج تو اس ستم گر نے حد ہی کر ڈالی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ڈاکٹر فارس کو اچانک ایمرجنسی میں ایک بہت ہی اہم آپریشن کرنا پڑ گیا تھا اور ان کی اسسٹنٹ کے طور پر کام کرنے والی ڈاکٹر عریشہ اپنی شادی کی ڈیٹ فکس ہونے کے بعد لیو پر تھیں۔ سو سسٹر ہیرا کے توسط سے لاریب کو اسسٹنٹ کے فرائض انجام دینے کے لیے آج طلب کر لیا گیا تھا۔ اوہ ہیلو سر، کیسے ہیں آپ؟ اپنی رکی سانس بحال کرتے سب سے پہلے ہنا کو ہی ان کو وش کرنے کا خیال آیا تھا۔ آخر کو وہ مسیحا کریم کے اونر تھے۔ ہیلو ڈاکٹر، فائن، اینی پرابلم؟ باری باری ان دونوں کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے استفسار کیا گیا تھا۔ نتھنگ سر، تھینک یو۔ یہ پھنسی پھنسی آواز بھی ہنا کے حلق سے ہی برآمد ہوئی تھی۔ ڈاکٹر، آئی گیس اٹس یور پرابلم سولوشن۔ سرخ و سفید گلابوں کا مہکتا بوکے سر نے بہت اچانک ہنا کی سمت بڑھایا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی صورت دیکھ کر رہ گئی تھیں۔ اس کا مطلب سر ان کی تمام باتیں سن چکے تھے۔ سوری سر، ڈھیٹ بن کر ہنا نے ناسمجھی کا مظاہرہ کرنے میں عافیت جانی تھی۔ کمال ہے، آپ کو ان پھولوں کی ضرورت نہیں؟ وہ حیران ہوئے۔ میرا خیال ہے میری موم کی عیادت کرنے آپ کو خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ بوکے اس کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے وہ پہلی بار مسکرائے تو ہنا کی جان میں جان آئی۔ سر، پھر تو پھولوں کی ضرورت ہم دونوں کو ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ میم کے پاس ڈاکٹر آیت کو خالی ہاتھ جانا چاہیے؟ سر لاکھوں کی شوخی کو بھانپ کر ہنا نے پھیلنے کی کوشش کی تھی۔ کچھ فاصلے پر کھڑی آیت کو اس کی یہ شوخی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ میں نہیں سمجھتا کہ انہیں پھول اپنے ساتھ لے جانے کی کوئی ضرورت ہے، کیوں؟ ایسے رائٹ ڈاکٹر آیت؟ رک کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر انہوں نے اس سے پوچھا تھا، اور پھر ان کی اگلی بات نے آیت کے اوپر گھڑوں پانی ڈال دیا تھا، کیونکہ بقول آپ کا تو خلوص ہی بہت ہے میری مام کے لیے۔ سنہری آنکھوں میں جھانک کر کہتے وہ اسے آئیں بائیں شائیں کرنے پر مجبور ہی تو کر گئے تھے۔ اپنے بے صبر کہکے کا گلا گھونٹنے کی کوشش میں ہنا تو سرخ پڑ چکی تھی، جبکہ اپنی بات کہنے کے بعد سر وہاں رکے نہیں تھے اور آیت ان کی چوڑی پشت کو گھور کر رہ گئی تھی۔ ڈریس پینٹ پر وائٹ گولڈ کفلنگس والی کلف شدہ شرٹ میں ملبوس سفید اوور آل لیے اس پتھر کے بت کو آپریشن تھیٹر میں اپنا منتظر پا کر اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ دوران آپریشن ایک ایک انسٹرومنٹ ان کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے لاریب نے بارہا ان شہد رنگ آنکھوں میں گھسنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ جانے کون سی مٹی سے بنا تھا کہ کبھی نگاہ پھیر کر تو کبھی جھکا کر اسے اگنور کرتا رہا۔ اپنے لب کچلتی وہ دل ہی دل میں اسے مخاطب کر بیٹھی تھی کہ اس شخص کے مسلسل تجاہل عارفانہ نے لاریب اسد کے دل کی حالت بے حد خراب کر ڈالی تھی، اور اس خانہ خراب دل کے آگے ہتھیار پھینکنے کا ہی نتیجہ تھا جو آپریشن تھیٹر سے باہر آ کر نہ صرف اس نے اسٹاف روم میں جا کر الیکٹرک کیٹل میں 2 کپ کافی بنائی تھی، بلکہ کپ پرچ میں سجائے اور اپنے قدموں کا رخ ڈاکٹر فارس لاکھو کے کیبن کی جانب موڑ لیا۔ ریسیپشن پر سسٹر ہیرا اور کمپاؤنڈر حمزہ کے ساتھ ساتھ باتوں میں مصروف ڈاکٹر اعظم نے سر کے کیبن کی طرف جاتی ڈاکٹر سومرو کو بے حد ہمدردی کے ساتھ دیکھا تھا، کیونکہ ڈاکٹر اعظم جانتے تھے کہ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر لاریب کافی کے یہ دونوں کپ اپنے ساتھ جھلاتی نامراد واپس آنے والی تھیں، کیونکہ ان سے پہلے بھی مسیحا کریم کو جوائن کرنے والی اکثر فیمیلز ڈاکٹرز یہ کوشش کر کے بری طرح ناکام ٹھہری تھیں۔ ان کی جانب سے ایک کپ کافی پینے کی آفر کو سر لاکھو کی جانب سے کبھی شرف قبولیت حاصل نہ ہو پایا تھا۔
جانے ان کے سینے میں دل کی جگہ کون سا پتھر فٹ تھا کہ ایسے ایسے حسین چہروں کو اداس کر کے بھی وہ مطمئن پھرا کرتے تھے۔ میں آئی کم ان سر؟ اجازت مانگنے پر جب کوئی جواب نہ ملا تو وہ خود ہی اندر چلی آئی۔ شاندار کیبن اس وقت پورا خالی پڑا تھا۔ واش روم سے بیسن میں پانی گرنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھی تھی اور ہاتھ میں موجود کپ کو ٹیبل پر رکھ دیا۔ ٹھیک اسی وقت واش روم کا دروازہ کھلا تھا اور براؤن تولیے کی مدد سے اپنا وجیح گیلا چہرہ پونچھتے ڈاکٹر فارس برآمد ہوئے۔ آپ یہاں؟ ڈاکٹر، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ پنک ٹائٹس اور اسکائی بلو اسٹائلش سے سلیو لیس ٹاپ میں ملبوس لاریب اسد کو اپنے کیبن کے وسط میں کھڑا دیکھ کر وہ چونکے۔ ہاں نو سر۔ سلکی بالوں کی چنچل لٹیں اپنے چہرے پر سے ہٹاتی وہ ایک ادا کے سنگ مسکرائی۔ دراصل میں نے سوچا 1.5 گھنٹے کا آپریشن ہینڈل کرنے کے بعد آپ یقیناً اس وقت خود کو ٹائرڈ فیل کر رہے ہوں گے، سو یہ کافی۔ پٹ سے کافی کا مگ اٹھاتی وہ ان کی سمت اپنے قدم بڑھا گئی تھی اور قریب آتے ہوئے لاریب کی ستائشی نگاہیں اس شخص کی چوڑی پیشانی سے چپکے گھنے اور نم پف پر سے جانے کیوں ہٹ نہ پائی تھیں، اور یہی وہ لمحہ تھا بے خودی کا۔ وہ ان کی فراخ پیشانی پر چپکے نم بالوں کو اپنے نازک ہاتھ کی مدد سے پیچھے کی طرف دھکیلتی لمحوں میں درمیان کا فاصلہ پاٹ گئی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو ربش! اس لڑکی کی اس بےہودہ حرکت پر ناگواری کی شدید لہر فارس کریم کے کہیں اندر تک دوڑ گئی تھی۔ اسے ایک لمحہ لگا تھا اس کو دھتکارنے میں۔ خوبصورت لب نفرت سے بھینچتے ہوئے فارس نے اتنی زور سے اس کو پرے دھکیلا کہ نہ صرف وہ لڑکھڑا گئی بلکہ کافی کا کپ بھی ہاتھ سے چھوٹ کر فلور پر جا گرا تھا۔ I'm sorry۔ کپ ٹوٹنے کی آواز سن کر وہ گویا ہوش میں آ گئی تھی۔ لمحے کے 1000ویں ساتھ میں نگاہیں چراتے ہوئے فوراً معذرت کر ڈالی۔ مجھے کہیں جانا ہے۔ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ بنا اس کی طرف دیکھے ٹیبل پہ سے اپنی کار کی چابی اٹھاتے وہ روم سے جا چکے تھے، اور لاریب اسد کو لگ رہا تھا وہ شخص اس کو 2 کوڑی کا کر کے گیا ہو۔ محبت یک طرفہ ہو تو پھر خاموشی میں ہی عافیت ہوتی ہے۔ محبت یک طرفہ ہو تو پھر خاموشی میں ہی عافیت ہوتی ہے، مگر یہ بات لاریب سومرو کو کون سمجھاتا، جو اپنا دل تو فارس کریم کے قدموں میں ہار آئی تھی اور زارون کے سامنے تھکن کا بہانہ گھڑ دیا تھا اس نے۔ میں نے کہا بھی تھا تمہیں کہ اچھی بھلی جاب ہے، لیاقت نیشنل سے ریزائن مت کرو، پر تمہارے سر پر تو اس پل اس پیٹو گرل کے مسیحا کریم کو جوائن کرنے کا بھوت سوار تھا۔ زارون کے ڈپٹنے پر وہ سر جھٹک گئی تھی اور پھر ملتے ہیں کہہ کر اس نے اپنے پورشن کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ زارون عباد وہیں کھڑا تفکر سے اس کی سست چال کو تکتا رہا تھا۔ تم ثروت کو پڑھتی ہو؟ کتنی اچھی لڑکی ہے۔ کیا رشتہ ہے شاموں سے؟ سورج کی کیا لگتی ہو؟ لوگ نہیں ڈرتے رب سے، تم لوگوں سے ڈرتی ہو۔ بات نہیں سنتی ہو کیوں؟ غزلیں بھی تو سنتی ہو۔ آج تنہا چاند کی پوسٹ نے الف میں دھوم مچا رکھی تھی۔ ہر منٹ بعد کوئی دوسری لڑکی آتی اور اس کے پوسٹ پر کامنٹس اپڈیٹ کر کے چلتی بنتی۔ وہ پوری رات نائٹ ڈیوٹی انجام دینے کے بعد ابھی کچھ دیر قبل ہی سومرو ہاؤس پہنچی تھی۔ گھر پہنچ کر شاور لیا، ڈٹ کر ناشتہ کیا اور لان میں لگے جھولوں پر آ کر بیٹھ گئی۔ آئی سی، تو یہ بندر صاحب آج شاعر بنے بیٹھے ہیں۔ ایف بی پر لاگ ان ہوتے ہی اسے ہنسی آ گئی تھی۔ علیز اور یون کے اشعار کو چن کر تنہا چاند آج ہیرو بنا الف میں تعریفیں سمیٹنے میں مصروف تھا، اور اس بات کو وہ کیسے برداشت کر لیتی بھلا، سو فوراً اس کے امپریشن کو دھول اڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ اور وہ کہاں جانتی تھی کہ اس کے نام کے آگے گرین بتی جلتے دیکھ کر کوئی اپنی منتظر نگاہیں کامنٹس باکس پر جما کر بیٹھا تھا۔ حالانکہ یہ وقت اس کے کام کا تھا۔ سامنے ٹیبل پر کئی فائلز کھلی پڑی تھیں، اس کی توجہ کی منتظر تھی، مگر اس شخص کی ساحر آنکھیں ہاتھ میں تھامے سیل کی اسکرین پر جمی تھیں۔ دفتن کامنٹس ٹون بجی اور اس کے سٹیٹس پر چاندو کی مراد کے کامنٹس شو ہو گئے تھے۔ یک لخت آپس میں باہم جڑے اس کے لبوں سے ایک بے حد شوق سا کہکا برآمد ہوا تھا اور کیبن میں چھائی خاموشی کو توڑتا چلا گیا۔ اس کی مسکراتے نظریں ان جلے کٹے کامنٹس پر ٹھہر کر رہ گئی تھیں جس میں اس نے تنہا چاند کے امپریشن کے غبارے سے ہوا نکالنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ بلا شبہ وہ بے حد ٹیلنٹڈ تھی اور موقع کی مناسبت کے ساتھ شاعری کرنا بھی وہ خوب جانتی تھی۔ وہ اس کی ذہانت سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ پایا تھا کہ جس نے کامنٹس میں تنہا چاند کی دھنائی کر کے چھوڑ دی تھی۔ آج صبح و شام لاگ ان رہتے ہو، کتنے فارغ لڑکے ہو، کوئی کام نہیں کرتے ہو کیوں؟ فیس بک بھی تو یوز کرتے ہو۔ گرلز فدا ہیں یوں ہی تم پر، چاند ہو مسٹر، نہ تم تارے ہو۔ آئی نو شیر چرائے ہیں تم نے زڑیوں کے، کیوں گروپ میں ہیرو بنتے ہو؟ اس کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو ضرور اس درجہ عزت افزائی پر منہ سے بھاپ اڑ رہی ہوتی، مگر جانے کیا وجہ تھی وہ بس مسکرائے چلا جاتا تھا۔
کل زارون پاکستان آ رہا ہے، گرمیاں بھی شروع ہونے والی ہیں، تم نے اپنے لیے اب تک لان کے سوٹس کی خریداری بھی نہیں کی۔ مئی میں رمضان شروع ہو جائیں گے تو کیا روزے میں مارکیٹس کے چکر لگاتی پھرو گی تم؟ شام کو اپنی نیند پوری کرنے کے بعد وہ نیچے آئی تو مام نے اس کی کلاس لی۔ سینٹر ٹیبل پر رکھی فروٹ باسکٹ میں سے جھک کر اپنے لیے ایک تازہ سیب اچکتی وہ ہنسی تو پڑی تھی۔ مائی ڈیئر موم، سیب کو دانتوں سے کترتی وہ ان کے قریب چلی آئی، جو اس وقت لاؤنج میں سجے انڈور پلانٹ سپرے کرنے میں مصروف تھیں۔ میں سمجھ نہیں پائی، آپ کو کل زارون کے پاکستان آنے پر اعتراض ہے، گرمیاں قریب آنے کی ٹینشن ہے، یا پھر رمضان میں میری شاپنگ کرنے کی فکر؟ وہ ہنسی تھی۔ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ ان سب باتوں کے حوالے ان اسٹوپڈ زارون کی آمد کے ساتھ کیوں دے رہی ہیں؟ کیا وہ اتنا اسپیشل ہے یا وہ پاکستان پہلی بار آ رہا ہے؟ وائٹ سلک ٹراؤزر شرٹ نائٹ سوٹ میں وہ اپنے گھنے بال پشت پر پھیلائے واقعی حیران نظر آ رہی تھی۔ میری جان، موم نے پلٹ کر پیار سے اس کے گال کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوا تھا اور لاڈ سے گویا ہوئیں۔ نہ مجھے زارون کی آمد پر اعتراض ہے اور نہ ہی گرمیوں کی آمد کی ٹینشن۔ فکر ہے تو اس بات کی کہ تم رمضان سے قبل اپنی تمام شاپنگ مکمل کر لو، بعد میں زارون کی منگنی پر پہنچنے کے لیے ڈریس تو عید پر بھی خریدا جا سکتا ہے۔ زارون کی منگنی؟ آیت کے ہاتھ میں دبا سرخ سیب اچانک ڈھیلا پڑ گیا تھا، چہرے پر ایک سایہ آ کر گزر گیا تھا۔ بیٹی کی آنکھوں کی بجھتی لو آنسوؤں سومروں سے چھپی نہ رہ سکی تھی، البتہ وہ نگاہیں چرا گئی تھیں۔ ہاں، زارون کی منگنی۔ ریحانہ بھابھی اور عباد بھائی نے تقریباً تمام معاملات اسد بھائی اور بھابھی کے ساتھ طے کر لیے ہیں، بس زارون آ جائے تو منگنی کی تاریخ طے کر دیں گے وہ لوگ۔ وہ اسے تفصیل بتا رہی تھی اور وہاں کھڑی آیت کو محسوس ہوا جیسے موم نے یہ تمام تمہید باندھی ہی اس لیے تھی کہ زارون اور لاریب کی منگنی کی خبر اسے سنا سکیں۔ میں ذرا چینج کر لوں، ہاسپٹل کے لیے بھی نکلنا ہے مجھے۔ ہاتھ میں موجود سرخ سیب جس میں سے اس نے ایک بائٹ بھی نہیں لیا تھا واپس باسکٹ میں ڈالتی وہ سیڑھیوں کی جانب مڑ گئی تھی۔ آسیہ سومرو نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ ہاؤ آر یو میم؟ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ مسز جانا کریم کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے 7 روز بیت چکے تھے اور 4 دن بعد ان کو ڈسچارج ہو کر گھر واپس چلے جانا تھا۔ وہ جو ان کا حال پہلے دن دریافت کرنے گئی تھی تو پھر دوبارہ ان کی عیادت کا موقع مصروفیت کی وجہ سے نہ مل پایا تھا، اور آج مسیحا کریم پہنچ کر وہ سیدھی میم کے روم میں آ گئی تھی۔ تم کہاں غائب تھی خوبصورت لڑکی؟ مسز کریم جو اس وقت بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے نیند دراز تھی، اس پر نظر پڑتے ہی مانو چہک اٹھی، جبکہ آیت ان کے استفسار پر خفیف سی ہو کر مسکرائی تھی۔ میں معذرت خواہ ہوں میم، کچھ مصروفیت کی بنا پر آپ کی طرف نہ آ سکی۔ مؤدب لہجے میں معذرت کرتی وہ جھکی تھی اور اپنے ساتھ لائے پھولوں کا گلدستہ ان کی گود میں دھر دیا۔ ٹھیک اسی وقت اس کی نظر وہاں پہلے سے بیٹھی لاریب پر اچانک پڑی تھی، جو آیت کے اس مؤدبانہ انداز کو گھور کر رہ گئی تھی۔ میں تمہاری معذرت کو جب قبول کروں گی جب تم میری طرف سے 1 کپ چائے کی دعوت قبول کرو گی۔ آیت کو ماننا پڑا، آج مسز کریم کا موڈ بہت اچھا تھا، اور ایسا یقیناً دن بدن اچھی ہوتی ان کی صحت کی وجہ سے تھا۔ وائی ناٹ، میں ابھی آپ کی دعوت قبول کر لیتی ہوں، وہ بھی ان کے خلوص سے ہارتے ہوئے کہہ گئی تھی۔ لڑکی، کوئی چلاکی نہیں، کیونکہ یہاں پر نہیں، چائے کی دعوت میں تم کو اپنے گھر پر دے رہی ہوں۔ اب بولو کیا کہتی ہو؟ انہوں نے ہنس کر اسے گھورا تو وہ سر کو جا کر رہ گئی۔ وہاں بیٹھے کریم لاکھو نے بے حد دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھا تھا جس کی اچانک آمد نے ان کی بیگم کے موڈ کو خوشگوار بنا ڈالا تھا۔ وہ لمحوں میں حشاش پشاش نظر آنے لگی تھیں۔ یو ڈونٹ وری میم، آیت کو لاکھو ہاؤس میں لے آؤں گی۔ اس قدر خلوص کے ساتھ دی گئی آپ کی دعوت کو ٹالا تو ہرگز نہیں جا سکتا نا۔ جانا لاکھو اور آیت کی گفتگو کے درمیان لاریب نے اچانک مداخلت کی تھی۔ آیت، تم نے بتایا نہیں میم کو ہم دونوں آپس میں کزنز ہیں؟ اپنی بات کے جواب میں مسز کریم کی جانب سے پڑنے والی سنجیدہ سی گھوری پر وہ ہڑبڑا کر آیت سے مخاطب ہوئی تھی۔ اور اب بھلا آیت مزید کیا کہتی کہ تعارف تو لاریب نے کروا دیا تھا۔ وہ وہاں کھڑی یہی سوچ رہی تھی، تبھی دروازہ کھلا اور ڈاکٹر وقار کے ساتھ باتیں کرتے ڈاکٹر فارس کمرے کے اندر داخل ہوئے تھے۔ کریم لاکھو کے برابر والے کاؤچ پر بیٹھی لاریب اسد کی تو گویا ان پر نظر پڑتے مراد برائی تھی کہ اس شخص کو آج وہ پورے 6 دن بعد دیکھ رہی تھی، کیونکہ جب سے مسز کریم کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا تھا، فارس رات بھر مسیحا کریم میں ٹھہرنے کے بعد صبح کو گھر واپس لوٹ جانے کی روٹین اپنائے ہوئے تھا۔ سو اس وقت لاریب کی وارفتہ نگاہیں فارس لاکھو کے وجیح چہرے پر جمی رہ گئی تھیں۔ یہ الگ بات تھی کہ پورے کمرے پر ایک طائرانہ نگاہ دوڑانے کے بعد اس شخص نے دوسری نگاہ اس پر ڈالنے کی غلطی قطعاً نہیں کی تھی۔ ہاؤ آر یو ینگ لیڈی؟ کیا ہو رہا ہے؟ بلو جینز اور چاکلیٹ کلر کی کف شدہ شرٹ میں اپنی نمایاں ہوتی قامت کے سنگ جھک کر مسز کریم کی پیشانی پر بوسہ دیتے وہ مسکرائے تھے۔ آیت کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ وہاں پر مزید ٹھہرے کہ چلی جائے،
کیونکہ میم کے بیڈ کے قریب جہاں وہ کھڑی تھی سر لاکھو بھی ٹھیک اسی جگہ اس وقت برابر آ کھڑے ہوئے تھے، اتنے قریب کہ ان کے ملبوس سے اٹھتے قیمتی کلون کی مہک اور سامنے کاؤچ پر لاریب کے برابر براجمان کریم لاکھوں کی مسکراتی نگاہوں نے مل کر نروس سا کر دیا تھا۔ کچھ خاص نہیں، میں دراصل اس پریٹی ڈاکٹر کو اپنے گھر چائے پر آنے کی دعوت دے رہی تھی، مسز کریم نے مسکرا کر بتایا۔ پریٹی ڈاکٹر؟ ڈاکٹر فارس حیرت سے اچھل پڑے۔ یار وقار، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ انہوں نے تعجب سے بھویں اچکائی تھیں۔ کچھ فاصلے پر کھڑے ڈاکٹر وقار مسکرا دیے۔ مائی سویٹ موم، آپ کو مسیحا کریم میں پریٹی ڈاکٹرز کہاں سے دکھائی دے گئیں، حالانکہ اتنے عرصے میں یہ معجزہ ایک بار بھی آپ کے نور نظر لخت جگر کے ساتھ رونما نہیں ہوا؟ یہ سوال مسز کریم سے کرتے ان کے لہجے میں اتنی حسرت و بیچارگی تھی کہ ڈاکٹر وقار کے ساتھ ساتھ کریم لاکھو بھی ہنس پڑے تھے، جبکہ وہاں بیٹی لاریب نے خاصی دل گرفتگی کے ساتھ اس نخریلے شخص کی بات کو سنا تھا۔ سچائی کے ساتھ اپنے دل کی بات کہتی وہ شفیق انداز میں مسکرائی تھیں۔ او ریئلی؟ انہوں نے نروس سے کھڑی آیت کو دیکھا۔ آیت نے میم کی بات پر اپنے ساتھ کھڑے شخص کی گردن کو اپنی جانب گھومتے محسوس کیا تھا تو جی چاہا وہاں سے بھاگ جائے، کیونکہ جس موضوع سے وہ سب سے زیادہ بچنا چاہتی تھی اس قصے کو بار بار دہرایا جا رہا تھا۔ ایکسکیوز می، لاریب اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے لیے اب وہاں مزید ٹھہرنا مجال تھا۔ آیت مراد کی ذات کو موضوع گفتگو بنتا وہ نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر کمرے سے نکلتے نکلتے بھی اس نے سنا تھا ڈاکٹر وقار آیت سے کہہ رہے تھے، واؤ ڈاکٹر، اور کیا چاہیے؟ بریو گرل کے ساتھ ساتھ پریٹی ڈاکٹر کا بھی خطاب مل گیا آپ کو، اسی بات پر ہماری ٹریٹ تو بنتی ہے۔ سوری سر، ڈاکٹر وقار کی بات پر وہ بتکی تھی۔ ارے اس میں سوری کی کیا بات ہے، بس کینٹین تک ہی تو چلنا پڑے گا ہمیں، اینڈ یو ڈونٹ وری، ڈنر کا بل آج تھوڑی بھرنا ہے آپ کو، وہ تو بعد میں کینٹین والے آپ کی سیلری سے کاٹ لیں گے۔ وقار اس کو پھنسانے کا پورا پروگرام بنائے بیٹھا تھا، اور حیرت اس کو سر لاکھو کی خاموشی پر ہو رہی تھی۔ وہ کون سا ان دونوں کے ساتھ اتنا فری تھی کہ انہیں اپنی طرف سے ٹریٹ دینے کے لیے کینٹین لے جاتی۔ تھینک یو ڈاکٹر، کنکھیوں سے سر فارس کی جانب دیکھتے ہوئے جو اس وقت سامنے دیوار کے ساتھ لگی مسز کریم کی دواؤں کی شیٹ کو دیکھنے میں مصروف تھے، آیت گویا ہوئی تھی۔ میں آپ کو ٹریٹ ضرور دے دیتی اگر جو ریئل میں اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتی تو۔ یہ تو میم کی محبت ہے جو انہوں نے پیار سے پریٹی کہہ دیا، سو اس کے لیے میں ان کی ممنون ہوں، بظاہر بے حد عاجزی سے کہتی وہاں موجود چار نفوس کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ یو آر اوور اسمارٹ ڈاکٹر۔ قبل اس کے کہ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ وہاں سے بھاگ کھڑی ہوتی، میم کی میڈیسن شیٹ کو گھورنے کا ارادہ ترک کرتے ڈاکٹر لاکھو اچانک سے اس کی طرف پلٹے تھے۔ آپ کا کہنے کا مطلب ہے میری موم نے آپ کی جھوٹی تعریف کی ہے تو ٹریٹ بھی انہی کو دینی چاہیے؟ نہ نہیں سر، ان کے اس اچانک حملے پر وہ ہڑبڑا ہی تو گئی تھی۔ مسز کریم بیٹے کی شرارت بھانپتے اپنی ہنسی دبا گئی تھیں۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ گھبرا کر مسز جانا کریم کی سمت دیکھتے ہوئے اس نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی، مگر مقابل اس وقت سخت جرح کے موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ آپ نے ایسا کہا نہیں، پر آپ کے کہنے کا مطلب تو یہی تھا۔ آئی سے رائٹ مام؟ مسکراتے ہوئے آخر میں انہوں نے بیڈ پر نیم دراز میم سے تائید چاہی تھی۔ شاید۔ ادھر سے سیاسی جواب 2 سیکنڈ میں آ گیا تھا، جسے سن کر فارس کریم ہنس پڑے تھے۔ آل رائٹ، ڈاکٹر لاکھو نے فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہاتھ اٹھا دیا۔ مام چاہتی ہیں ان کی جانب سے ٹریٹ میں دوں، سو جلدی سے بتائیے کہ وقار کے فیورٹ ریسٹورنٹ بلوچستان سجی میں ڈنر کرنا پسند کریں گی یا پھر کینٹین چلیں؟ دونوں بازو مضبوط سینے پر باندھے اپنی شہد رنگ آنکھیں اورنج کلر کے کاٹن کے پرنٹڈ سوٹ میں ملبوس وائٹ اوور آل پہنے اس اسمارٹ سی لڑکی کے گلابی پڑتے چہرے پر نظر جمائے وہ خاصے سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ سوری سر، میں اپنے سینئرز سے ٹریٹ نہیں لیتی۔ ایک برہم نگاہ سامنے کھڑے شخص کے چہرے پر ڈالتی سپاٹ لہجے میں انکار کرنے کے بعد وہ وہاں پر رکی نہیں تھی۔ آیت کے وہاں سے جانے کے بعد مسز کریم نے اپنے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، اور تب کریم لاکھو کی طرح وہ بھی حیران ہوئے بنا نہ رہ پائی تھیں، کیونکہ گھنی مونچھوں تلے بھرے بھرے لبوں پر ایسی دل فریب و دل نشین مسکراہٹ کا رقص بکھرا تھا کہ پاس کھڑے وقار جنیجو بھی ناسمجھی کے ساتھ اپنے شانے اچکا کر رہ گئے تھے۔ ان کے خیال کے مطابق ایک لڑکی کر تو ان کے یار کی انسلٹ ہی گئی تھی، پھر وہ گدھا کس بات پر خوش ہو رہا تھا؟ آنٹی، یہ آپ کے لیے۔ وہ اس روز موم کے بسد اصرار پر ان کے شاپنگ کرنے کا ارادے سے مارکیٹ آ گئی تھی۔ آیت کی شاپنگ تقریباً مکمل ہو چکی تھی، بس موم کو اپنے لیے کچھ ڈیجیٹل پرنٹ کی کرتیاں خریدنا تھیں۔ وہ اپنے فیورٹ ڈیزائنر شاپ میں جا گھسیں۔
آیت معذرت کرتے مال میں بنے گفٹ شاپس کی طرف آ گئی اور ابھی وہ ایک شاپ پر کھڑی اپنے کمرے کے لیے کچھ ڈیکوریشن پیسز چوائس کر رہی تھی جب کہیں سے ایک چھوٹی سی کیوٹ بچی بھاگتی آئی۔ آنٹی، یہ آپ کے لیے انکل نے دیا ہے۔ افراتفری میں ایک عدد کارڈ کے ساتھ تازہ گلاب کی ایک کلی اس کے ہاتھ میں تھمانے کے بعد وہ بچی واپس بھاگ گئی تھی۔ میرے لیے؟ آیت نے حیرت سے ہاتھ میں تھامی ان دونوں چیزوں کی جانب دیکھا تھا اور دوسری نگاہ ادھر ادھر مال پر دوڑائی، محض اس خیال سے کہ کہیں کسی اور کا گفٹ تو وہ بچی اس کے ہاتھ میں نہیں تھما گئی۔ بھلا مال میں آیت کا کون سا ایسا سگا نکل آیا تھا جس نے یہ پھول اور کارڈ اسے وش کر دیے تھے؟ پاس کھڑی سیلز گرل کی زو معنی مسکراہٹ کو نظر انداز کرتے اس نے وائٹ روز والا وہ کارڈ کھول لیا تھا جس کے اوپر بیسٹ وشز رقم تھا، مگر اندر موجود تحریر خاصی تیکھی تھی، اتنی تیکھی کہ اس مال کے گفٹ شاپس کے کارنر میں کھڑی آیت مراد کو اپنے دونوں کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا تھا۔ ایک بار پڑھنے کے بعد اس نے دوبارہ اپنی قہر بار نگاہیں بے ارادہ ہی اس تحریر پر دوڑا ڈالی تھیں، جہاں بہت خوبصورت رائٹنگ میں بے حد بکواس شاعری رقم کی گئی تھی۔ ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے گرین چلی، جیسے جلی مونگ پھلی، جیسے آہستہ آہستہ خفا ہو کے چلے یہ سر پھری ہوا ہو۔ ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا، اور آخری کسر نیچے لکھے نام نے پوری کر دی تھی، ایک ادنا شاعر، تنہا چاند۔ ہاتھ میں موجود اس کارڈ کے دو ٹکڑے کرتے ہوئے آیت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آج وہ مسٹر بندر کی اس فضول سی حرکت پر کیا کر ڈالے۔ مال پر مارے اشتعال کے متلاشی نگاہ دوڑانے کے بعد وہ ناکام ہی رہی تھی۔ ظاہر ہے اس نے تنہا چاند کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا تو اسے کیسے پہچان لیتی، اور اس خیال کے آنے پر وہ ساکت ہوئی تھی۔ جس طرح میں نے تنہا چاند کو نہیں دیکھا، ٹھیک اسی طرح تنہا چاند نے بھی کبھی مجھے نہیں دیکھا۔ پھر بھلا وہ مجھے کیسے پہچان سکتا ہے؟ کیونکہ آیت ہمیشہ اپنی آئی ڈی پر باربی ڈالز کی پروفائل لگانے کی عادی تھی، اور تنہا چاند کی پروفائل پر اکثر ٹوٹی چوڑی جیسے چاند کی تصویر آویزہ رہا کرتی تھی۔ تو پھر یہ تنہا چاند وہ اسے پہچانتا تھا، لیکن کیسے؟ اس کا مطلب وہ اس کے جاننے والوں میں سے ہی کوئی تھا۔ وہ کوئی غیر نہیں تھا بلکہ بہت اپنا تھا، وہ اس قدر اپنا جس کو یہ تک پتہ تھا کہ آیت سومرو آج شاپنگ کرنے مارکیٹ آئی ہوئی ہے۔ اور ایسا کون ہو سکتا ہے جسے میں نے یا موم نے آج اپنی شاپنگ پر جانے کا بتایا ہو؟ اوپس پاپا! دو حصوں میں بٹے کارڈ کو شاپ کے کونے میں سجے ڈسٹ بن میں ڈالتے ہوئے وہ اپنے اور ایسا کون ہو سکتا ہے جسے میں نے یا موم نے آج اپنے شاپنگ پر جانے کا بتایا ہو؟ اوپس پاپا! دو حصوں میں بٹے کارڈ کو شاپ کے کونے میں سجے ڈسٹ بن میں ڈالتے ہوئے وہ مسلسل اپنا دماغ لڑانے میں مصروف تھی، جب فوراً ہی اس احمقانہ جواب پر خود کو تپٹ دیا۔ پاگل ہوئی ہو تم؟ پاپا بھلا تنہا چاند کے نام سے مجھے کارڈ کیوں بھیجیں گے؟ تو پھر او مائی گاڈ! یکا یک ذہن میں جھماکا سا ہوا، کیونکہ اب سے 2.5 گھنٹے قبل کا سین دماغ میں گھوم گیا تھا۔ جب وہ اور ماما شاپنگ کے لیے گھر سے نکل رہی تھیں تو زارون ان کے پورشن میں اچانک نازل ہوا تھا۔ تو زارون یا زارون